حضرت سیدنا ابو عبیدہ رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا گیا ہے، بصرے کا ایک شخص اپنے انتہائی گہرے دوست اور سگے بھائی کے ساتھ کہیں سفر پر جانے لگا تو اس کا پالتو کتا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس نے کتے کو بھگا دیا لیکن وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے کتے کو پتھر مارا، کتا زخمی ہو گیا مگر ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر جب وہ شخص ایک بستی کے قریب سے گزرا تو دشمنوں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر اس کا دوست اور بھائی اسے دشمنوں کے پاس ہی چھوڑ کر فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ دشمنوں نے اسے خوب مارا اور زخمی کر کے ایک کنویں میں ڈال کر اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ اس دوران کتا ان دشمنوں پر مسلسل بھونکتا رہا۔ انہوں نے کتے کو بھی مارا اور مزید زخمی کیا، واپس چلے گئے۔ کتے نے کنویں کے پاس آ کر اپنے پنجوں سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ بالآخر مسلسل جد و جہد کے بعد اس شخص کا سر ظاہر ہوا۔ اس میں ابھی زندگی کے آثار باقی تھے۔ کتا اس کے منہ تک مٹی صاف کر چکا تھا۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ جب انہوں نے کتے کو دیکھا تو سمجھے کہ شاید یہ قبر کھود رہا ہے، مگر جب قریب آئے تو حقیقت حال ان پر ظاہر ہوئی۔ بڑے حیران ہوئے، اس شخص کو دیکھا تو ابھی سانس لے رہا تھا۔ انہوں نے اسے فوراً نکال کر اس کے گھر پہنچا دیا۔ جس کنویں میں اسے ڈالا گیا تھا اب وہ کنواں بئر الکلب یعنی کتے کا کنواں اس نام سے مشہور ہے۔ یہ سچا واقعہ بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے۔ کتے نے کس طرح مطلب کہ دیکھا آپ نے زخمی ہو کر مارے کھا کر بھی اپنے مالک سے وفاداری نہیں چھوڑی اور اس نے مطلب کہ جان بچائے اپنے مالک کی۔ تو یہ جانور تو انسان وہ انسان عظیم ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ لیکن افسوس کہ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بھلے وہ فائرنگ نہیں کرتے یا مطلب ڈنڈے نہیں مارتے یا مکے نہیں مارتے لیکن نقصان پہنچاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آتا دکاندار کے پاس جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنی ہمدردی کرتا ہے اور کتنا آپ سے مطلب اچھا سلوک کرتا ہے۔ زبان میٹھی ہوگی اس کی لیکن چھری بھی ساتھ میں میٹھی ہوگی۔ بھائی بھی خریدار بن کر جائے گا تو شاید وہ گلا کاٹ لے گا اس کا، ہے نا۔ عام طور پر جنرل بات، سب دکاندار سے نہیں ہے لیکن عام طور پر جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، نقلی مال ٹکا دیں گے، بہت زیادہ مہنگا دیں گے، مال مہنگا ہو تو خوش ہوں گے، رحم نہیں کریں گے، عیب نہیں دکھائیں گے، عیب دار چیز کو اچھا بتا کر دے دیں گے۔ کئی گناہوں کا مجموعہ ایک گاہک کے ساتھ پتہ نہیں کتنے گناہ کر کے اس طرح کے جو بیپاری ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، وہ اپنا سودا بیچتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں ہم نے مال کمایا۔ مال نہیں کمایا آپ نے انگارے کمائے، انگارے، آگ جمع کی اپنے لیے، سانپ اور بچھو اکٹھے کیے۔ اس طرح کریں گے تو افسوس مطلب ہے کہ ہماری حالت یہ کہ ہر یعنی یوں مبالغہ ہے کہ ہر فرد ایک دوسرے کو لوٹنے میں مصروف ہے، لیکن یہ جانور اللہ کے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے کہ بعض جانور کتنے مطلب ہے کہ اس سے تو کئی واقعات مل سکتے ہیں کتابوں میں۔ میں نے تو ایک دو آپ کو مثال کے طور پر حاضر کیے۔ تو اللہ کریم ہم کو بھی مسلمان کی ہمدردی نصیب فرمائے اور مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔